السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس لائیو کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ التکویر پڑھیں گے۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، اس کی 29 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو یہ کلاس تجوید کے ساتھ اچھے سے پڑھنا آ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، ال کے بعد جب بھی حروف شمسی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ال نہیں پڑھا جاتا ہے، سیدھا زش شین پڑھا جائے گا، زال شین کے ساتھ ملے گا۔ اور قمری میں ال پڑھا جاتا ہے، حروف قمری کے جو حروف ہے ان میں ال پڑھا جاتا ہے۔ اذا الشمس کورت، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جب بھی کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، اظہار شفوی کہتے ہیں اسے، میم ساکن پر گناہ نہیں ہوگا۔ شمس کورت، کورت را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، تا وقف کی صورت میں ساکن ہی رہے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت، وَإِذَا نون مشدد پر گناہ ہوگا، جو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون سکن کے بعد حروف اخفا کا کاف آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کدرت، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں تا ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ كدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا اللام ساکن کو ہلانا نہیں، جبا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لو کو کھینچنا نہیں۔ سُيِّرَتْ، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کرے تاکہ تشدید ظاہر ہو، وقف کی صورت میں تا ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا اللام ساکن کو ہلانا نہیں، عشاء الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، تا ساکن ہی پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا اللام ساکن کو ہلانا نہیں، وحو حو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، شو کو کھینچنا نہیں، صبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، تا ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا اللام ساکن کو ہلانا نہیں، بحا ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زبر پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، سجرت، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں تا ساکن ہی پڑھا جائے گا، اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا نون مشدد پر گناہ ہوگا، فو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سو کو کھینچنا نہیں، زُوِّجَت، زا تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کرے، واو کو بھی تھوڑا سختی کے ساتھ تاکہ تجدید ظاہر ہو، جتا ساکن پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا اللام ساکن کو ہلانا نہیں، واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔
سئلت یہاں پر بھی کسی حرکت کو کھینچنا نہیں، تا وقف کی صورت میں ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ زم نون ساکن کے بعد با آیا ہے، اس لیے یہاں پر قلب ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ زم بن قتلت قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تا وقف کی صورت میں ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفاء کا قاف آیا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تا ساکن کو ہلانا نہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاء مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کشطت تا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں تا ساکن پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا لام ساکن کو ہلانا نہیں، جحی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مو کو کھینچنا نہیں۔ سعیرت را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، تا ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا لام ساکن کو ہلانا نہیں، جنت نون مشدد پر گنہ ہوگا، تو کو کھینچنا نہیں۔ زا ساکن کو ہلانا نہیں، لفت باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ علمت کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تا ساکن کو ہلانا ہے۔ نفس تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم ادغام با گنہ ہوگا، مد منفصل ہے، با 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ احضرت ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، تا وقف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس فلا مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، قاف ساکن بھی ہے، قلقلہ بھی ہوگا۔ سمو کو کھینچنا نہیں، بل لام ساکن کو ہلانا نہیں، خن خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، نون مشدد پر گنہ ہوگا، وقف کی صورت میں سین ساکن پڑھا جائے گا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس لام ساکن کو ہلانا نہیں، جوا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ری کو باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے، رل لام ساکن کو ہلانا نہیں، کن نون مشدد پر گنہ ہوگا، سین وقف کی صورت میں ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ الجوار الکنس واللیل اذا یعسعس واللیل یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، لی کو کھینچنا نہیں۔ اذا الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عس عس عین سین کو ہلانا نہیں، عس عس اس سین کو بھی ساکن کرنا ہے وقف کی صورت میں۔
واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس والصبح صاد حروف مستعلیہ میں سے پورا پڑا جائے گا، با ساکن پر کلکلا ہوگا، ح کو کھینچنا نہیں، اذا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنفسین وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، ساکن پڑھا جائے گا، والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم، ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لقو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا، واو زین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، کو لو کو کھینچنا نہیں ہے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، رسو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد حروف اخفا کا کاف آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، رسول کری یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں میم ساکن ہوگا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، انه لقول رسول کریم، وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا، اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قوت قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں کرنا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا دال آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ذل لام ساکن کو ہلانا نہیں، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پور پڑھا جائے گا، شی کو کھینچنا نہیں، شی مکی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، ذی قوت عند ذی العرش مقیم مطاع ثم امین، مطاع میم ملانے کی صورت پہ یہاں پر ادغام با گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور مطاع تا اور الف دونوں پور پڑے جائیں گے، حروف مستعلیہ میں سے تا ہے تو مستعلیہ کے بعد جب الف اسی کلمے میں ہو تو وہ بھی پور پڑا جاتا ہے، مطاع تنوین کے بعد حروف اخفا کا سا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، ثم میم مشدد پر گنہ ہوگا، گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی، امین یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وما صاحبكم بمجنون، وما الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، صاد اور الف دونوں کو پر پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا، الف مستعلیہ کے بعد آیا ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا، حبکم میم ساکن کے بعد با آیا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، مج جیم ساکن پر کلکلا ہوگا، نو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالاسکان ہوگا، وما صاحبكم بمجنون، مد العارض وقفی ہوگا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، اور را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہو کو کھینچنا نہیں،
باللم ساکن کو ہلانا نہیں، افقل، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا، لام ساکن کو ہلانا نہیں، مبی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، وقف بل اسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ وما الف مدہ ہوا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہوا علل کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لام ساکن کو ہلانا نہیں، غائن حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے، غائ یا لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، بِضَنِينَ واد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے گا، نی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، مد العارض وقفی ہوگا۔ وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم۔ وما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہوا باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، بقو قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے گا، قو واو لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، لی کو کھینچنا نہیں، شی یا لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے تو ہے اس لیے پر پڑا جائے گا، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، شیطان الرجیم، تنوین کے بعد حروف یرملون کا را آیا ہے، ادغام ہوگا بلا گنہ، را زبر کی وجہ سے پور بھی پڑا جائے گا، جی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم وقف کی صورت میں میم ساکن پڑا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْ یا لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، نتزل ساکن کو ہلانا نہیں، حبو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ان هو الا ذکر للعالمین، ان نون ساکن کے بعد حروف حلقی کہا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، ہوا الا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ذکر قاف ساکن کو ہلانا نہیں، تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام آیا ہے، ادغام ہوگا بلا گنہ، را کو پیش کی وجہ سے پور پڑا جائے گا، رلل لام ساکن کو ہلانا نہیں، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لمی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں، نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن تنوین کے بعد حروف اخفا کا شین آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، شاء بڑی مد ہے، مد متصل 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، منکم نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف آیا، اخفا حقیقی ہوگا، میم ساکن کے بعد ہلکی حرف ہے، اظہار شفوی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا آیا ہے، ادغام با گناہ ہوگا، یس سین کو ہلانا نہیں، تقیم قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، لمن شاء
منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين वमा अलिफ मद्दा है एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे तशाऊन मद्दे मुत्सिल है 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ऊ वाव मद्दा है एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ना को खींचना नहीं इल्ला मद्दे मुनफसिल है 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे आई नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून का या आया है इदगाम बागुन्ना होगा यशा अल्लाह यशा बड़ी मद है मद मुत्सिल 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे जबर की वजह से पीछे जबर है इसलिए अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा इसके ऊपर खड़ी जबर भी है एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे यशा अल्लाह हु को खींचना नहीं रा जबर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा बुल आलमीन रब्बुल लाम साकिन को हिलाना नहीं आइन के ऊपर खड़ी जबर है एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे लमी या मद्दा है एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे नून वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा वक़फ़ बिल इस्कान होगा मद्दुल आरिज वक्फी होगा 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन एक बार में मिलाकर पढ़ता हूँ इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़ा नुजूमु क़दरत वइज़ा जिबालु सुय्यिरत वइज़ा इशारु उत्तिलत वइज़ा वुहूशु हुशिरत वइज़ा बिहारु सुज्जिरत वइज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत वइज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत वइज़ा अस्समाउ कुशितत वइज़ा अल-जहीमु सुय्यिरत वइज़ा अल-जन्नतु उज़्लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत फला उक़सिमु बिल खुन्नस الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن
يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس کلاس میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھنا، غلطی کوتاہی معاف۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ آن لائن قرآن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے